19 اپریل 2026 کو ہماری اکیڈمی میں جو انسیڈنٹ ہوا، یہ دہشت گردی کا ایسا واقعہ تھا کہ جس میں حملہ آور نے نہ صرف پسٹل اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی بلکہ استعمال بھی کر ڈالی۔ اس سے پہلے بھی ایک لڑکا لے کر آیا تھا لیکن وہ استعمال نہیں کر سکا اور وہ گیٹ پر پکڑا گیا، لیکن اس نے استعمال بھی کی اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، سی سی ٹی وی والی بھی اور سی سی ٹی وی کے بغیر جو ریئل ٹائم وہاں دکان پہ خریداری کرنے کے لیے کسٹمرز آئے تھے، انہوں نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی تھی۔ اس شخص کی جو شناخت ہے وہ بلال نام سے ہے اور اس کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے۔ 2016 کے اندر اس نے اپنے ایک ٹیچر کو، جس کا تعلق شیعہ مکتب سے تھا، سمر عباس، جو سید جواد نقوی صاحب لاہور والے، ان کا سٹوڈنٹ تھا، بلکہ ان کی تنظیم کا وہاں پر مسئول اور ہیڈ تھا، اس کو صرف اس بات پہ قتل کر دیا کہ اس کا استاد اعلانیہ اسکول کی گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھتا تھا ہاتھ چھوڑ کر، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر نے ضمنی لکھی ہے اس میں اس نے اس کا بیان نقل کیا ہے کہ چونکہ میرا استاد اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس سے لوگ متاثر ہو کر شیعہ کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ ان لوگوں کی ذہن کی پستی کا لیول دیکھ لیں۔ مار دیا، اس وقت یہ 9ویں یا 10ویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا، جیل چلا گیا۔ قبائلی سسٹم ہے میاں والی میں، انہوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ یتیم ہو گئے۔ اس کے بھائی کے بھی چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے تھے، وہ بھی یتیم ہو گئے۔ 2 جوان عورتیں بیوہ ہو گئیں، صرف مولویوں کی وجہ سے۔ اس میں قصوروار مولویوں کو پہلے نمبر پہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے یہ زومبیز مذہب کے نام کے اوپر ہم پہ مسلط کیے ہیں۔ اور جب اس کے بھائی کو قتل کیا گیا، پھر صلح صفائی ہوئی، 2 سال بعد یہ 2018-19 میں باہر نکل آیا اور اس کے بعد سے یہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھا۔ الٹیمیٹلی اب ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے اس کو ہائر کیا ہے یا مولویوں کی برین واشنگ کی وجہ سے یہ ہوا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے پیچھے مولوی اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا کہ وہ شخص یہاں پر آیا اور اس نے اپنے نظام میں کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں پینک پھیلاؤں، اور اس نے یہاں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور جس بے دردی کے ساتھ اس نے اپنا میگزین خالی کیا، آلموسٹ کوئی 18-20 کے قریب گولیاں۔ راستے میں آپ دیکھ لیں ویڈیو کے اندر کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، موٹر بائک پہ لوگ گزر رہے ہیں، پیدل گزر رہے ہیں، کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ پولیس والا ایک نوجوان زخمی ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقیوں کو بھی لگ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ، اوپر تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن نیچے اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ۔ اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو جو علماء کرائم ہیں، یعنی مجرم علماء جنہوں نے یہ مذہبی زومبیز پاکستانی نیشن کے اوپر مسلط کیے ہیں، ان کے لیے میسج دوں گا کہ آپ علمی اختلاف کو علمی رہنے دیں۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنے بندے مجھ پر چڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، میرے بھائی میں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے صرف کیمرہ سامنے رکھ کے اپنی بات ریکارڈ کرواؤں اور یوٹیوب پہ چڑھا دوں تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی، اس سے آپ کا مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا۔ اور آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 26 اپریل 2026 تک میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ آپ لوگ آئے دن جو چوہے چھوڑتے رہتے ہیں، ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میمز بنا بنا کے اس کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ دیسی فنکار ٹی وی پہ دیکھ لیں، میری کوئی نئی ویڈیو تو نہیں، پرانی ویڈیو سے ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں ہیں بیان کرنے کو، وہی چند ایک چیزیں رٹی رٹائی ہیں اور وہ آئے دن آپ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس دشمنی کو اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے کہ میری زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے اس اعتبار سے کہ میرے اوپر بندے چڑھائیں اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے پیچھے دلیل یہ رکھیں گے کہ میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بھائی مجھے بھی آپ کی گفتگو سے، آپ کے بزرگوں کی خدمات سے انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب درباروں کے اوپر بے پردہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے گدی نشین ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں، اور وہاں پر جانے والے مرد قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں، مرے ہوئے شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گرجوں میں ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے سنڈے والے دن، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈیوینٹی میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ اللہ کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر
کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. جب آپ لوگ کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کے سلطان بہو کہتے تھے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب کیا میں کوئی مجاہد ملت سلطان بہو کی قبر کے اوپر جا کے چڑھا دوں گا؟ نہیں، علمی اختلاف کریں گے. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں یا باول حق بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر ایک شخص کو جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا امتی نبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بندے چڑھا دیں گے؟ اور خصوصاً بریلوی علماء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے اس حوالے سے کہ آج قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر قادیانی بڑے سکون سے اپنی عبادت کر رہے ہیں حنفی طریقے پہ، یعنی وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ غلام احمد قادیانی حنفی تھا نا، جس طرح بریلوی اور دیوبندی حنفی ہیں. ان کے اوپر کوئی بندہ آج تک انہوں نے نہیں چڑھایا اور نہ چڑھانا چاہیے. لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اکیڈمی بند کروانی ہے. اس کی بنیاد پہ اگر میں یہ کہوں کہ تم لوگ قادیانیوں کے سہولت کار ہو کہ ان کی عبادت گاہوں کو بند کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہو، کیونکہ آئین نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. بھائی اگر قادیانی جو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کے پاس پروٹیکشن موجود ہے، تو میرے پاس بدرجہ اولا موجود ہے، بلکہ ختم نبوت کے رائٹس تو ہے ہی میرے پاس ہے. چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی اور حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے والی معاویہ رسول اللہ مامو پارٹی، ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے؟ اگر ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی مساجد کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مسجدیں بھی سیل کی جائیں، ان کے مدارس بھی سیل کیے جائیں، جذباتی طور پہ، علمی طور پہ نہیں. علمی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھیں، اور جس کا موقف وزنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پبلک میں پذیرائی پائے گا. اس قسم کی حرکتیں کرنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ علمی طور پر یہ جنگ ہار چکے ہیں، اسی لیے آپ اس قسم کی ذلیل حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں دوسرا میسج میرا اسٹیٹ کے لیے ہے کہ ان تمام لوگوں کو لگام دیں اس سے پہلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر اسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے جس طرح یہ مذہبی زومبیز جو ہیں ہم پہ مسلط ہوئے میں. اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک مذہبی پیشوا کے ماننے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو دباتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آتا ہے. اگرچہ میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو، نہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کو، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے، خواہ کوئی ہمارا ریاستی ادارہ کرے. میں ماورائے عدالت کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو درست نہیں سمجھتا. لیکن اگر ہماری اسٹیٹ ہمیں اس طریقے سے پروٹیکشن نہیں دے سک رہی اور یہ لوگ آئے دن اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کے علماء اس قسم کی پبلک تیار کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں جو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. ان کا گلا سڑا پھل جو ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے درخت کس قسم کے اگائے ہوئے ہیں. تو میں نے اشارتاً یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ تاکہ یہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کھلی چھٹی ہو. یعنی جو لوگ شریف ہیں، شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کہا جائے کہ جی آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اس قسم کی آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی انہوں نے ریکویسٹ کی جی کچھ عرصے کے لیے آپ ذرا اکیڈمی جو ہے نا وہ بند کر دیں، یہ والا پروگرام آپ کر لیں 26 اپریل والا. تو میں نے کہا میں 26 اپریل والا بھی پروگرام نہیں کروں گا. اگر اس وقت ملک کو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں ایران اور امریکہ کی، اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ اگر ہوتا ہے، جہلم شہر میں ظاہر ہے جہلم پنڈی ڈویژن کے اندر آتا ہے اور ایک مین فوجی ایریا بھی ہے اس اعتبار سے کہ پاک فوج کے اندر میجورٹی لوگ اسی ایریے کے ہیں، تو ایک غلط میسج بھی جا سکتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ عرصہ کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جی اس کی اکیڈمی ہم لوگوں نے بند کروا دی ہے، بھائی اکیڈمی کہاں سے بند ہوئی ہے؟ میں تو بیٹھا ہوں، ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اپلوڈ بھی ہوگی. رہی وہ پبلک تو یہاں آتی ہے 300 یا 400.
لیکن ویڈیوز ہماری الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ جاری رہیں گی اس طریقے سے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ حالات فیوریبل ہوتے ہیں 2-2.5 مہینے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی ہم پبلک کے لیے اکیڈمی دوبارہ سے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ ان لوگوں کی گراوٹ کا لیول دیکھیں. صرف میرے نام میں مرزا آنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے بار بار قادیانی ڈکلیئر کیا، تاکہ اپنا کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا نوجوان میرے اوپر چڑھا دیں. اور اسی وجہ سے یہاں پہ یہ سارے زومبیز آتے رہتے ہیں. اور اپنا ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کی کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور یہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کتابیں بدل گئی ہیں، حالانکہ 2009 میں پنڈی کے مفتی نے شتیہات کے نام پہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. حالانکہ شتیہات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتی ہیں، تصوف میں نبی علیہ السلام سے متعلق نہیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی، جبکہ بچپن سے یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، محمد کے لیے آپ نے ہوشیاری دکھانی ہے. ادروائز نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اس قسم کی آپ نے معرفت کی بات کرنے کی کوشش کی شتیہات کے نام کے اوپر، تو آپ پکڑے جاؤ گے. لیکن یہاں پہ ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے بقول ان کے، کیونکہ انہوں نے مناظرے لڑے ہوئے. آج کہتے ہیں نہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں، ڈر گئے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ ہوا ان کے ساتھ الحمدللہ. اب بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو کا سٹائل صحیح نہیں ہے. دیکھیں باقیوں پہ کیوں نہیں حملے ہوتے؟ تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے اوپر 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے، بال ان کی جان بچی ہے خودکش حملوں میں. تقی عثمانی صاحب کے اوپر کم از کم 3 دفعہ تو میرے علم میں ہے ہو چکی ہے. اور ہمارے جو ایکس مرشد تھے باپا جانی، ان پہ 1 دفعہ ہوئی تھی 1996 میں. آج ہے 26 اپریل 2026. 30 سال پہلے لاہور میں ایک اٹیمپٹ ہوئی، ان کے آلموسٹ کوئی 3 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے. اور وہ دن آج کا دن باپا جانی نے سندھ گورنمنٹ سے 4 باڈی گارڈ لیے ہوئے. باپا جانی پھر باہر نہیں نکلے. ہاں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے وہ ٹہل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی زیارت کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ امیر اہل سنت ہیں. اب ہم آپ سے نہ پوچھیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تحت جو ڈکلیئرڈ اولیاء اللہ میں سے امیر اہل سنت، ظاہر ہے ولی ہوں گے اہل سنت میں جن کو یہ اہل سنت سمجھتے ہیں، اور ان کے امیر ہیں باپا جانی، تو وہ تو غوث وقت ہیں، ان کو تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کبھی باہر نہیں نکلے. اور امیر اہل سنت خود کہتے ہیں کہ میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان میں، اور میں نے مدرسے کا ایک دن منہ نہیں دیکھا، میں نے کوئی درس نظامی نہیں کیا. اور یہ الفاظ ہیں ان کے کہ میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا. اور بڑے بڑے علماء جا کے ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ کے امیر اہل سنت میٹرک بھی نہ کریں اور وہ امیر اہل سنت ہوں، میرے پاس تو انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اور جو اللہ کے فضل سے ہم نے کتاب و سنت پبلک کے اندر عام کیا ہے، اس کے بعد تو آپ کے مرے ہوئے زندہ اور آنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارا تو ایک رجز ہی تم سب کو لے ڈوبا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں الحمدللہ. بلکہ وہ کل میں دیسی فنکار ٹی وی کے اوپر ایک میم دیکھ رہا تھا، اس میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی جو ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. میں نے جب بھی سگریٹ نوشی سے متعلق کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی اس میں بھی اس کو کوٹ کیا. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ بار بار اٹک رہے ہیں. ظاہر ہے یہ آیت کے الفاظ ہی اتنے مشکل ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی. اور جو مفتی اعظم ہیں حسان عطاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے لقمہ دیا اور غلط دیا. انہوں نے لقمہ دیا بِأَيْدِيَكُمْ، ہاں لو سامو، تمہارے مفتی اعظم وہ لقمہ بھی دیں تو لقمہ بھی غلط، اور کہتے ہیں انجینئر کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. واہ واہ، میں نے تو پھر آپ کے سارے علماء کا نکالا تھا نا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک آیت کے اندر 4 غلطیاں کی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے آیت دیکھ کے پڑھی اس میں غلطی کر دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو خود عربی کے ذریعے آیت بنا ڈالی سورۃ البقرہ کی، اور امام کعبہ کی کئی ایک چیزیں، سورہ اخلاص بھول گیا. سعود بن ابراہیم الشریم کتنا بڑا قاری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کا سٹارٹ بھول گیا، الف لام میم کے بعد اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ ہی نہیں رہا. تو ہم کیا کہیں گے کہ ان کو قرآن نہیں آتا؟
تو کوئی علمی بات کریں. ہم وقتاً فوقتاً میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ حسان اتاری صاحب جو آپ نے لقمہ بھی دیا نا, تو آپ نے امیر اہل سنت کو باندھ کے مروایا تھا. پہلے بھی وہ غلط پڑھ رہے تھے, آپ کا لقمہ بھی غلط تھا. بِأَيْدِيَكُمْ نہیں ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یہ آیت اتنی مشکل ہے, میں چونکہ بارہا پڑھتا رہتا ہوں اس لیے مجھے یہ زبانی یاد ہے اور میں اٹک نہیں رہا. جو پہلی دفعہ پڑھتا ہے وہ اٹک جاتا ہے. اور ان کے مفتی اعظم دیکھ لیں, اور عربی آنے کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ایدیکم بول دیا, اس کو ایدیکم نہیں بولا. کہ ایدیکم بھی لفظ قرآن میں موجود ہے ظاہر ہے, جہاں پر ذکر ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا یا مسح کرنے کا تیمم کے کیس میں, تو وہ ایدیکم بول دیا انہوں نے. میرے بھائیو, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, حق کو جتنا بھی دبایا جائے حق ابھر کر سامنے آتا ہے. یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے میں اس دعوت حق سے پیچھے ہٹوں گا یا میں اس معاملے میں کوئی لچک دکھاؤں گا کہ حق کے راستے کو چھوڑ دوں, تو بالکل ایسا نہیں. میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی ہے. آلموسٹ 48.5 سال میری عمر ہو چکی ہے. میرے کئی ایک کلاس فیلوز جو ہیں وہ کئی سال پہلے فوت ہو چکے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو مجھ سے بعد میں پیدا ہونے کے بعد فوت ہو چکے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, ہمیں اللہ نے اتنی زندگی دی, اور جو ہم نے فرقوں کو ڈیمیج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا الحمدللہ. مزید بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ اب آلموسٹ 11 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, جن میں 11ویں اٹیمپٹ جو ہے اس کے اندر ایک بندہ بھی مارا گیا ہے اور ایک پولیس والا زخمی بھی ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا واقعہ تھا. پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات پچھلے آلموسٹ 18-19 سال سے جاری ہیں, ان میں ہمارے جیلم سٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پہلا دہشت گردی کا واقعہ تھا, اس لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا معاملہ کیا, اور دہشت گرد جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچا. تو یہ 11 اٹیمپٹس ہیں. اور اگر آپ نظراتی کونسل نے جو میرے خلاف فتویٰ دیا 295C کے حوالے سے, اور اس میں خود سے یہ سوال کچھ اور پوچھا گیا, اور 5-6 صفحوں میں انہوں نے میری ویڈیوز میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے سارے کا سارا معاملہ کیا. حالانکہ NCCIA کی طرف سے ان کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ آپ انجینئر صاحب کو بلائیں اور ان کو سامنے بٹھا کے ان سے کوشچن آنسر کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کی بجائے انہوں نے ون سائیڈڈ اس صرف ایک FIR کے اوپر نہیں, سارے مولویوں سے جو اعتراضات تھے وہ اکٹھے کر کے اور فتویٰ نکال دیا. اور اس میں انہوں نے جو بات ڈسکس ہو رہی تھی اس کے حوالے سے کہا کہ یہ ہم کرسچنز کو بھیج رہے ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے. اور دیکھ لیں آلموسٹ 8-9 مہینے ہونے کو آئے ہیں, کسی کرسچن نے آفیشیلی کسی آفیشیل پلیٹ فارم سے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ انجینئر صاحب نے جو ہمارے متعلق عقیدہ بیان کیا یہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا, یا ہمارے فالوورز یا ہمارے مذہب کے چاہنے والے لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے, کسی نے بھی نہیں. یعنی ان کو اپنے اس عقیدے کے اوپر مان ہے کہ وہ جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ, اور جان دا بیپٹسٹ یعنی سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. اور ان کے بعد جو بھی دعوی پیغمبری کرے اسے وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اور اینٹی کرائسٹ کو اگر آپ عربی زبان میں لے جائیں تو اس کے لیے دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہم ذرا مہذب طریقے سے بولتے ہوئے اسے جھوٹا پیغمبر کہہ دیتے ہیں. اور مزید میری وجہ سے یہ لوگ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے اور کہتے ہیں نہیں سچا پیغمبر نہیں مانتے. یعنی اگر سچا پیغمبر نہیں مان رہے تو پھر کون سا آپ پیغمبر مان رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں صرف میرے بکس کے اندر انہوں نے یہ حرکت کی, اور اب تو یہ پھنس گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مفتیوں نے خود مانا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اعلانیہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, دجال کہتے ہیں, اور انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں. یعنی اس کے لیے اگر آپ اردو میں وہ لفظ استعمال کریں تو بڑا بھیانک ورڈ ہو جائے گا. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ سیدہ مریم کے اوپر انہوں نے بہتان عظیم لگایا, نعوذ باللہ من ذالک. اس کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے, جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں یونینیمسلی. دنیا کا کوئی یہودی ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھے جو میں نے بیان کر دیا. لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح درست ہے. تو کیا عیسیٰ ابن مریم کے گستاخ کے لیے 295C نہیں ہے؟ تو یہ انہوں نے ایک تماشا بازی کی. اور دیکھیں اب حالت ان کی ہے کہ سب ان کو نظر آتی کونسل کہہ رہے ہیں. میں نے تو ابتدا کی تھی نا, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہ میں نے بات اس لیے کی کہ بیسیکلی یہی علماء اس قسم کے فتوے دے کر اس قسم کے نوجوانوں کو میرے اوپر چڑھاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے پیچھے کون ہے؟ اور بھائی پیچھے یہی لوگ ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے پاس بلا کے میری ہیڈ منی رکھے اور پھر اس کو لانچ کرے.
نہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں اور مجھے بار بار گستاخ رسول اور پھر بات کر کے اس میں 10 دفعہ استغفر اللہ معاذ اللہ، حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو اکساتے ہیں. اور وہ جو حضرت معاذ اللہ ہیں، المعروف ناشتے والی سرکار، گلا پھاڑنے والی سرکار، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو میں بارہا یہ کہا ہے کہ یہ انجینئر ڈکلیئرڈ مجرم ہے، یعنی مولویوں نے فیصلہ کرنا ہے. حالانکہ پاکستان میں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کوئی شخص مجرم ہے یا نہیں ہے. مولویوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو ان کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی نظر آتی کونسل کی اوقات یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہاری نظر آتی کونسل کی پیدائش سے بھی آلموسٹ کوئی 100 سال پہلے تم لوگوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، خصوصاً وہابیوں کو. حسام الحرمین کے اندر مرتد ڈکلیئر کیا، احکام شریعت کے اندر مرتد ڈکلیئر کیا، اور کہا کہ یہ جتنے وہابی لوگ ہیں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایون انہوں نے قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، شیعہ کو ذکر کیا، نیچری لوگوں کو ذکر کیا جو سر سید احمد خان کے ماننے والے ہیں، اور کہا کہ یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ کرتے وقت اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں. تو اعلیٰ حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیری نظراتی کونسل تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. یعنی جس نظراتی کونسل کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک، میرے نزدیک نہیں، اور ظاہر اعلیٰ حضرت سے بڑے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اب آ جائے دوسری طرف، المہند علی المفند کے اندر علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی اور درجنوں علماء اہل حدیث کو خوارج کی جماعت ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو وہ اہل حدیث جو خود خارجی ہیں دیوبندیوں کے نزدیک اور اعلیٰ حضرت کے نزدیک واجب القتل اور مرتد ہیں، ان کے لوگ بیٹھ کے دیوبندی اور اہل حدیث نظراتی کونسل میں ہمارے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ڈکلیئر مجرم ہے. تمہارا تو اپنا اسلام ثابت نہیں اعلیٰ حضرت کے نزدیک، میرے اوپر اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے، البتہ اعلیٰ حضرت کے فتوے تمہارے متعلق موجود ہے. تو اپنے گھر کی خبر لیں. اب وہ علماء کرام جنہوں نے اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا، جو میرے ساتھ ہوئی، پہلی دفعہ اعلانیہ کنڈیم کیا، شاید اس لیے کہ اس دفعہ ویڈیو بھی بڑے پیمانے پہ ریلیز ہوئی، حالانکہ ہمارے پاس پرانی ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں. پینک نہ پھیل جائے اس لیے میں نے وہ ویڈیوز کبھی بھی نیٹ پہ اپلوڈ نہیں کی. چونکہ یہ پبلک نے ریکارڈ کی تھی، وہ پبلک جو نیچے خریداری کے لیے مختلف دکانوں پہ تھی، ان میں سے کسی کسٹمر نے ریکارڈ کی اور نیٹ پہ چڑھا دی. اس کی وجہ سے اب سب لوگوں کو یقین آیا کہ نہیں، گال ود گئی ہے، واقعتاً ایک بندہ مر گیا ہے، ایک پولیس والا زخمی ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انجینئر صاحب یہ حملے خود نہیں کرواتے. ہاں، اب بھی جو پاگل لوگ ہیں وہ اس میں رنگ بھر سکتے ہیں کہ انجینئر نے اپنا اسٹوڈنٹ مار دیا. جی میرا اسٹوڈنٹ تھا، تو ٹریک ریکارڈ بھی سامنے آ گیا. پولیس والوں نے ہمیں بعد میں بتایا ہے، اللہ کے فضل سے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر محلے میں ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. انہوں نے اسی وقت اس کا پورا بایو ڈاٹا ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیج دیا، اس کے محلے دار نے، کہ اس بندے نے 2016 میں مرڈر کیا ہوا ہے سمر عباس نامی اپنے ٹیچر کو، جب یہ میٹرک میں پڑھتا تھا. اس کے بڑے بھائی کا نام صفدر تھا، اس کا ایک بھائی ایلیٹ میں ہے جس کی گن اس نے چوری کی. یہ ساری ڈیٹیلز جو پولیس نے شاید 2 دن بعد مکمل کی ہوں، ہم نے چند گھنٹوں میں مانگے بغیر ہم تک پہنچ چکی تھی. بلکہ میں نے تو پولیس آفیسرز کو کئی ایسی انفارمیشن بتائیں جو ان کے علم میں بھی نہیں تھی. میں نے کہا ہمیں تو یہی پہلے سے پتا تھا یہ سب کچھ. تو اللہ کا شکر ہے اب سب کو یقین آیا. تو وہ علماء کرام جنہوں نے ہمت دکھائی اور اس واقعے کو کنڈیم کیا، ان کا میں اپنے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کروں گا. خصوصاً ہمارے جو محبوب مفتی ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور باقی علماء بھی، جن جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. وہ تمام صحافی، سول سوسائٹی کے لوگ، ٹی وی چینلز جنہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا اور اسے کنڈیم کیا، دہشت گردی کا واقعہ ڈکلیئر کیا، میں سب کا شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کا، کہ جن کی دعائیں ہمارے کام آئیں، اور الحمدللہ کوئی بھی کیجویلٹی ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے یا پولیس والوں میں سے نہیں ہوئی. ایک بھائی زخمی ہوئے، الحمدللہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، اور باقی لوگ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. اور جن پولیس والوں نے، ایلیٹ کے لوگوں نے بہادری دکھائی، اس میں چند ہماری سسٹرز بھی شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو پینک کیا یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا. میں تمام کا اپنے پلیٹ فارم سے شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اب رہا ہمارا یہ جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، تو ظاہر ہے یہ وقتی طور پر ہے، اور
ذاتی طور پہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میری طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو چند لوگوں تک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کر آئیں، لیکن چونکہ ملک کی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی تھی، اس کی وجہ سے پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ فی الوقت جب تک اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں اس وقت تک ایٹ لیسٹ اس کو پوسٹ پون کیا جائے، تاکہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہ ہو جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی کوئی بدنامی والا معاملہ ہو۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اکتوبر 2010 سے ہماری پراپر ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ دیکھ لیں آلموسٹ 16-17 سال ہونے والے ہیں، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے سوائے ان چند مجبوریوں کے جس کی وجہ سے ہمیں ناغہ کرنا پڑا، ادروائز کنٹینیوس یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس دفعہ جو اٹیمپٹ ہوئی اکیڈمی کے اوپر، ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا 19 اپریل 2026 کو، اس کی ویڈیوز پبلک میں آ چکی ہیں، اور وہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر ریئل ٹائم جو دکان میں لوگ موجود تھے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی شخص یہ بلیم دے کہ یہ اٹیمپٹس جو ہیں یہ انجینئر صاحب خود کرواتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اس وقت تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ایک پولیس کے بھائی جو ہیں احسن کیانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپریشن ہو چکا ہے ان کی ٹانگ کا، اور اس میں دہشت گرد بھی مارا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی وہم ہے تو ہم اس کے لیے دعائے خیری کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ باقی رہا ہماری اس دعوت حق کا معاملہ، تو آپ نے دیکھا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ اس طرح نیچے کوئی معاملہ ہوا ہے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آواز کسی کام کرنے والے کی ہے، ہتھوڑا چلانے کی، لیکن جب مسلسل آوازیں آئیں اور پھر جب جواباً پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی تو مجھے لگا کہ شاید یہ گولیوں کی آواز ہے، اور جب بتایا گیا تو میں نے بجائے اس کے کہ وہاں سے بھاگ جاتا، میں تسلی سے ساتھ والے کمرے میں گیا، اس کمرے میں جس کا دروازہ اسی ہال میں کھلتا ہے، اور اس کمرے میں جا کے میں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو آن کیا، ریئل ٹائم جو ہمارے کیمرے ہیں ان میں نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے۔ جو ریاستی اداروں کے لوگ وہاں پر ڈیوٹی پر مامور تھے، خصوصاً پنجاب پولیس اور ایلیٹ کے لوگ، ان سے رابطہ کیا، اور اسی اسنا میں وہ فارغ ہو کے اوپر بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پروگرام کو فی الوقت یہیں پہ کنکلوڈ کر دیں، اور یہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کوئی سہولت کار ان کا موجود نہ ہو۔ تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نے جو پروگرام طے کیا ہوا ہے جس ٹاپک کے اوپر وہ میں مکمل کروں گا، اس کے بعد اسے کنکلوڈ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے جو موضوع طے کیا ہوا تھا اسی پہ تفصیلاً آلموسٹ 2 گھنٹے کی گفتگو کی، اور آپ کو کہیں کوئی پیشن میں فرق نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے فضل سے اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ وہ لوگ جو اس کی آڑ میں دعوت حق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ اس قسم کے جو بچے یہاں پہ لانچ کیے جاتے ہیں، مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو ورغلایا۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ایک آلموسٹ 25 سال کا نوجوان اس طریقے سے زندگی کی بازی ہار گیا اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، اور اس کو جو ورغلانے والے لوگ ہیں، مولوی ہیں اور بڑے بڑے ان کے پیشوا ہیں، وہ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچوں کو لانچ کرتے ہیں، وہ نہ خود لانچ ہوتے ہیں۔ آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، جب کبھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے تو لوگوں کے بچوں کو ہمیشہ انہوں نے اکسایا ہے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے، اور اپنے بچوں کو بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی حالت قابل رحم ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گیا، ہم تو عادی ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور دعوت حق کو جاری رکھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین۔ آج 26 اپریل 2026 کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس اکیڈمی میں آئے، باوجود اس کے کہ ہم نے آلموسٹ 1.5 دن پہلے اناؤنسمنٹ کر دی تھی، پوسٹ بھی لگا دی تھی کہ اس دفعہ اکیڈمی میں پبلکلی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، اس کے باوجود کچھ لوگ آ گئے، اور کچھ لوگ 1 دن پہلے یہاں ہوٹلز میں آ کے ٹھہر گئے، اور پھر جب ان کو رات کو پتہ چلا تو واپس چلے گئے۔ تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اور اگر
آج یہ اکیڈمی کھلتی تو جو ایوریج ہماری تعداد ہے اس سے آلموسٹ 2 گنا لوگ آج آئے ہوئے تھے جو ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس مسلسل فون کالز آ رہی تھیں 2 دن سے، اور اس سے بھی پہلے آلموسٹ 3-4 دن، یعنی اس سانے کے فوراً بعد سے منڈے سے بکنگز شروع ہو گئی تھیں کہ ہم نے آنا ہے. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کوئی پینک والا معاملہ نہیں کیا، دلیری دکھائی ہے. انہوں نے کہا ہم آئیں گے اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اس حوالے سے کہ ہم اس دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس قسم کی چیپ حرکتوں کو بنیاد بنا کے. باقی جو پبلک سیشن اوپنلی ہوتا تھا اس میں ظاہر میں ریئل ٹائم پرچیاں لیتا تھا، سوالات کے جوابات دیتا تھا. اب وہ پرچیاں تو ہم ظاہر ریسیو نہیں کر سکیں گے جب تک کہ یہ اکیڈمی دوبارہ سے کھل نہ جائے. انشاءاللہ کچھ عرصے میں دوبارہ کھل جائے گی. تو اس وقت تک کے لیے ہم نے کنسنسس کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ اس کا حل نکالا ہے کہ ہم ایک پوسٹ لگا دیا کریں گے اتوار کے دن سے 3 یا 4 دن پہلے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر، اور اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے جو بھی کوشچن کرنا ہے وہ کامنٹس میں جا کے آپ ٹائپ کر دیں، اور پھر ہم اس کی اسکروٹنی کر کے کہ کوئی سوال ڈبل نہ ہو رہا ہو یا کوئی ادھورا سوال نہ ہو اس کو پھر انشاءاللہ تعالی پریزنٹ کیا کریں گے، اور ان سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ دوں گا. آج پبلک سیشن نمبر 232 جو ہے اس میں ظاہر ہمارے پاس تو کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن پچھلے سیشن میں چونکہ صرف کرنٹ افیئر ریکارڈ ہوا تھا اور اس کی پرچیاں باقی ہیں، تو پبلک سیشن نمبر 232 آج والا اس کا جو کوشچن آنسر سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم انہی پرچیوں کو کور کریں گے. البتہ اگلا جو پبلک سیشن آئے گا 3 مئی 2026 کو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آن لائن کوشچنز ہم لینا شروع کر دیں گے. پبلک سیشن نمبر 233 انشاءاللہ تعالی ان کو پھر میں اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اندر ایڈریس کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. باقی جو پبلک میں مشہور بعض لوگوں نے کیا کہ اکیڈمی سیل ہو گئی ہے، بھائی اپنی عقل سے کام لیں. اگر اکیڈمی سیل ہوئی ہوتی اور گورنمنٹ نے میری کوئی زبان بندی کی ہوتی تو میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر پابندی لگاتے. مجھے تو گورنمنٹ نے آج بھی سیکیورٹی دی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اگر اسٹیٹ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے گی تو ہم عدالتوں میں جائیں گے. اس قسم کا کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. یہ میری طرف سے چونکہ اس وقت ایک کریٹیکل سچویشن بنی ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ آپ یہ والا پروگرام 26 اپریل والا کر کے کچھ عرصہ پاز کریں، اور ہم اس کے بعد جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو پبلک گیدرنگ شروع کر دیں گے. آپ اسٹوڈیو ریکارڈنگ بے شک کرتے رہیں. تو میں نے کہا ہم 26 والا بھی نہیں کرتے، کیونکہ عباس اراکچی صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور مجھے خطرہ تھا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو جائے. تو میں نے کہا میں 26 والا پروگرام بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ لے جاتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے بعد پبلک سیشن اوپنلی شروع ہو جائے گا. جن لوگوں نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے اور ظاہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تو وہ نا امید نہ ہو. انشاءاللہ ود ان 3 months انشاءاللہ امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے اور یہ سارا سلسلہ اسی طریقے سے سیکیورٹی کے ساتھ چلے گا. اور اس میں کوئی پینک کرنے والی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آدھ کوئی واقعہ کریں گے تو یہ بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. بیک فوٹ پہ تو میں نے جانا ہی نہیں، آپ کو بتایا ہم نے تو اپنی جان رکھی ہے ہتھیلی پہ. لیکن جن جن بابوں نے، فرقوں کے اماموں نے اس دین کے ساتھ 2 نمبری کی، چاہے وہ 14ویں صدی کا امام ہو یا کوئی پرانا امام ہو، ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اسے اپنی زبان کے نیزے کی نوک پر لینا ہے، علمی اختلاف کرتے ہوئے. گالی گلوچ نہیں کریں گے. اور ہمارا ایک رڈز تمہارے سارے فرقوں کو لے ڈوبا ہے. وہ رڈز ہم اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.